أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری سفتر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ ماہ سفر المظفر کی آج آئی تھنک 2 تاریخ ہے, اور اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ باتیں پھیلا رکھی ہیں جس کو اسلام کے نام سے منسوب کر کے آگے بیان کیا جاتا ہے, اور پھر اسی عقیدے کے مطابق لوگ ایکٹ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں. ہم لوگ سم ٹائم اسلام کے بہت زیادہ اگینسٹ چلے جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے سفر سے متعلق جو کچھ حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. دوستو, آپ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس میں صاد ہے, فا ہے اور اس کے بعد را ہے. پہلے صاد اور فا دونوں کے اوپر زبر ہے. تو اس کے مشہور و معروف معنی کیا ہے کہ اسلامی یہ سمجھ کے کیلنڈر کا دوسرا یہ منتھ ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کا نام سفر ہی تھا, تو پھر آفٹر اسلام بھی اس کو ویسے برقرار ہی رکھا گیا, اس مہینے کا نام چینج نہیں کیا گیا. اس کے معنی سفر کے آتے ہیں. سفر کے میننگ آتے ہیں کہ جیسے جس کو ہم جھرکان کہتے ہیں, پیلا پن اس کو کہا جاتا ہے. اس کے جو میننگز آتے ہیں, کچھ لوگ سفر کو ایسے بھی خیال کرتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں نے سمجھ لیں کہ اہل بیت میں سے انہوں نے سفر کیا تھا. مطلب سفر کا مہینہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے, چونکہ اسپیشلی اہل بیت کے کچھ لوگوں نے سفر کیا تھا, تو اس لیے یہ ایک مصیبتوں کی, پریشانیوں کی علامت ہے. تو اس لیے وہ اس منتھ میں بہت سارے کام ایسے انجام نہیں دیتے جو میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. تو سب سے پہلے یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے, بیکاز یہ جو سفر کا یہ جو منتھ ہے یہ صاد کے ساتھ آتا ہے, سین کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے. ابھی کچھ توہمات بیان کرتا ہوں جو لوگ اس کے بارے میں عقائد رکھتے ہیں. اسلام سے پہلے دوستو آپ لوگ یاد رکھیں کہ دور جاہلیت میں سفر کے متعلق بہت سارے اس طرح کے لوگوں کے عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے جو محدثین نے ان کو بڑی ڈیٹیل سے ذکر بھی کیا ہے, اور ہمیں بتایا ہے کہ لوگ کیا اس طرح کے عقائد رکھتے تھے. سب سے پہلے اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد ایک سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا رہتا ہے. چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے, مطلب سفر کے مہینے میں ڈسنے سے ہوتی ہے. اور بعض اہل عرب کا یہ بھی خیال تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے اور جوش مارتا ہے, اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بس اوقات اس کو جان سے مار بھی دیتا ہے. بعض لوگ اس کو خارش جیسے ایک متعدی مرض ہے, آگے پھیلنے والی مرض ہے, جیسے اس کو سمجھتے تھے. تو سفر کا یہ جو منتھ ہے اس کے متعلق بھی وہ ایسا ہی خیال کرتے تھے. بعض لوگ کہتے تھے کہ سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر میں اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے ہیں, جن کی وجہ سے انسان کا جو رنگ ہے بالکل پیلا ہو جاتا ہے, جس کو طب کی اصطلاح میں ہم لوگ جھرکان کہتے ہیں, پہلے عرض کر چکا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے کہ سفر ایک مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان میں آتا ہے. لوگوں کا اس کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں نازل ہوئیں, آفتیں نازل ہوئیں. نیز اس کے علاوہ کچھ اور اہل عرب تھے, وہ سفر کا مہینہ آنے سے پہلے بدفعلی بھی لیا کرتے تھے.
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو مطلب سفر کے اس منتھ کو ایک سال حلال کرتے تھے تو ایک سال اس کو حرام ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ تو اس کی کچھ وجوہات تھی جو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ ایسا کیسے کرتے تھے۔ دوستو وہ ایسا اس وجہ سے کرتے تھے کہ کبھی تو اہل عرب جو تھے ماہ سفر کو جو ان کے نزدیک سمجھ لیں کہ وہ بڑا ایک محترم مہینہ سمجھتے تھے، جس میں وہ جنگ جدال کو بالکل حرام سمجھتے تھے۔ وہ ماہ محرم کو بھی بڑھا چڑھا کر سمجھ لیں کہ سفر کو اس میں کبھی پہلے شامل کر لیتے تھے اور کبھی بعد میں۔ مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ان کو جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو سارے سردار بیٹھ کے وہ طے کر لیتے تھے کہ اس دفعہ محرم کو ہم پہلے لائیں گے اور سفر کو ہم بعد میں لائیں گے۔ تو جب انہوں نے جنگ نہیں کرنی ہوتی تھی تو پھر اس کے متعلق ایسے ہی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جس کے بارے میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس کی مذمت بیان کی، اور حدیث پاک کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کیے ہوئے منتھ مقرر ہیں ان میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو آپ لوگ یاد رکھیں کہ آج کل کے ہمارے اس دور میں بھی بہت سارے لوگوں کے خیالات ماہ سفر المظفر کے متعلق عام ہیں، جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ اس منتھ میں شادی بیاہ اور دیگر جو مسرت کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کو منعقد نہیں کیا جاتا، اور بہت سارے ایسے اہم امور جن کو ہم عام زندگی میں بہت ہی جلدی کرنا چاہتے ہیں، بٹ ماہ سفر المظفر کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم ان کاموں سے کرنے سے رک جاتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ اس منتھ میں جو سفر میں جو شادی ہوگی وہ صفر ہوگی، مطلب وہ ناکام ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی سفر کا مہینہ نامبارک ہے، منحوس مہینہ ہے، چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب ربیع الاول سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی سٹارٹنگ میں ہی اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس وہم پرستی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض باطل اور بے لغو اور بے دین بات ہے۔ دوستو بعض لوگ اس کے بارے میں کچھ اور بھی خیال کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس منتھ کے اندر سمجھ لیں کہ یکم سفر المظفر سے لے کر 13 تاریخ تک کے جو ایام ہیں ان کو بطور خاص منحوس کہتے ہیں اور ان کو برا مانتے ہیں۔ 13 تاریخ کو لوگ کچھ پکا کر تقسیم بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے 13 دن نحوست والے ہیں۔ جب یہ نحوست سے حفاظت ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ پکانا چاہیے اس کی خوشی میں۔ من گھڑت اور ایجاد کردہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن جب جاہلوں سے یا ان گمراہ کن جتنے بھی لوگ ہیں جب اس طرح کے ہم نظریات سنتے رہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہ من گھڑت کچھ روایتیں بھی بیان کر رکھی ہیں، خلط ملط احادیث بھی لوگوں نے حدیث کے نام پہ لوگوں میں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک حدیث اس کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کو ابھی بتانے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ سنیے گا کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ دوستو اس روایت سے جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے یہ منحوس ہے، نامراد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں نحوست ہوتی ہے، کیونکہ اسی لیے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سفر میں منحوسیت ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو مجھے اس کے ختم ہونے کی بشارت دے گا تو اس کے لیے میں جنت کی بشارت لکھ دوں گا۔ دوستو آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو الموضوعات الکبریٰ میں لکھا ہے، مطلب کہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں من گھڑت احادیث لکھی گئی ہیں، جس میں انہوں نے بتا رکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کر رکھے ہیں۔ تو اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا، اس لیے یہ بات پایا تکمیل کو پہنچ گئی کہ یہ بات کلیئرلی غلط ہوگی کہ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے جو کچھ بھی لوگ اس طرح کی احادیث بیان کر کے اس سے کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ بالکل بھی غلط ہے۔ دوستو اس کے بارے میں کچھ اور بھی میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ اس دن چھٹی کرنے کو اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اور مشہور ہے کہ اس دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے غسل صحت فرمایا تھا، مطلب کہ وہ جب صحت یاب ہو گئے تھے اپنے اس بیماری سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن کے لیے لاحق ہوئی تھی، تو جب اس سے صحت یاب ہوئے تو انہوں نے پھر غسل صحت فرمایا تھا۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل اصل نہیں ہے۔ اس دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض وفات پر خوشی منانا، اس کو چھٹی کا دن تصور کرنا، اس کو اجر و ثواب کا دن سمجھنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔
दोस्तों बाज़ लोग इस दिन घरों में अगर बत्ती लगा देते हैं, उसको मट्टी के कुछ बर्तन होते हैं उनको तोड़ देते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि चांदी के कुछ छल्ले होते हैं, तावीज़ात बना लेते हैं, फिर उनको माह सफ़र की ये वाली जो नहूसत है, इसकी जो बीमारियां हैं और इसकी जो परेशानियां हैं, इससे बचने की गर्ज से वो इस तरह की तावीज़ात, चांदी के छल्ले, मट्टी के बर्तन, इस तरह की चीज़ों को मतलब कि वो अपने साथ वो मिला लेते हैं और उसको गले में बांध लेते हैं। दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत हैं, इसको तर्क करना, इसको छोड़ना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तो उस ज़माने जाहिलियत में इस महीने से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मुसीबतें बलाएँ नाजिल होने का एक अकीदा रखा गया था। उसमें से कुछ ये भी था कि वहाँ पे लोग ये समझते थे कि लाखों के हिसाब से आफात और बलियात जब नाजिल होती थी तो उनकी तादाद भी बता दी गई है। मतलब ये कहा गया है कि बल्कि इसमें बाज़ जलीलुल क़द्र जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम थे उनको भी इन्हीं के साथ मिला दिया गया और ये फरमाया गया कि उनको ये जो मसाइब पहुँचे थे वो भी इसी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में पहुँचे थे। मसलन मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जो लोग कहते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी लाहिक हुई थी, तो लोग समझते हैं कि वो भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में ही हुई थी, इसी महीने के अंदर हुई थी। और ये भी समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु की जो बीमारी थी जो उनको मर्ज़ वफ़ात में पेश आई आखिरी दिनों के अंदर, वो ये समझते हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की पहली तारीख से लेकर 13 तारीख तक हुज़ूर सल्लल्लाहु बीमार रहे, 13 दिन। हालांकि ये बात भी बिल्कुल गलत है, बल्कि मुहद्दिसीन ने ये बात क्लियर कर दी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु को जब बीमारी पेश आई तो वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी कुछ दिन थे और रबीउल अव्वल की स्टार्टिंग वाले कुछ डेज थे। तो ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये बात बिल्कुल भी गलत हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि सफ़र की स्टार्टिंग से 13 तारीख तक ये दिन जो है बड़े मनहूस हैं, और लोग ये समझते हैं कि तमाम साल में 10,80,000 मुसीबतें नाजिल होती हैं, इसमें से 9,20,000 बलाएँ, मुसीबतें, परेशानियाँ और गम ये सब के सब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इसी महीने के अंदर नाजिल होती हैं। तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल भी गलत हैं जो मैं आप लोग के सामने बयान कर रहा हूँ, और इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में एक ख़ास नमाज़ पढ़ी जाती है, उसका क्या मतलब है, क्या वाकई में उसकी कोई असलियत है या नहीं, क्या वाकई में उसके पढ़ने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, अपने गुनाहों का छुटकारा अपने अल्लाह ताला से हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बयान करूँगा। इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज़ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर व्यूअर जो है काफ़ी ज़्यादा उससे तंग हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज़ आप लोग हमारा साथ देकर इस्लाम को स्प्रेड करने में हमारा कोऑपरेट कर सकते हैं। आप इस सदका जारिया में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।